ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنے سے پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ سے اجازت مانگے، آرمی چیف کو رابطہ کرے اور ان سے پوچھے کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، کیا میں اس طرف جاؤں، اور آرمی چیف اس کو بھیجے تو وہ جائے ورنہ وہ نہ جائے۔ کیا اتنا چھوٹا سا فیصلہ آرمی چیف سے پوچھ کر کرنے والا شخص اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اتنا بڑا فیصلہ صرف عمران خان کے کہنے پہ کر لے گا؟ وہ کبھی نہیں کرے گا۔ وہ دوبارہ اجازت مانگے گا، اجازت ملے گی تو اسمبلیاں تحلیل ہوں گی، اور اگر اجازت دینے سے انکار کر دیا گیا تو پھر 100 بہانے ہیں اسمبلیاں تحلیل نہ کرنے کے۔ میں کلیئرلی کہہ رہا ہوں، میں کسی کی برائی نہیں کر رہا، کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، مجھے کسی پہ کوئی غصہ نہیں ہے، لیکن ریئلٹی یہی ہے، یہی ٹریک ریکارڈ ہے۔ ادھر عمران خان صاحب نے جب سے سندھ میں جانے کا اعلان کیا، سندھ کے اندر بڑے بڑے نام پاکستان تحریک انصاف جوائن اپ کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے لیے ایک ڈراؤنا خواب سندھ میں شروع ہونے والا ہے۔ اگر 15 جنوری کے بعد عمران خان صاحب سندھ جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ اہمیت اختیار کر جائیں گے۔ لیاقت جتوئی اور ان کا خاندان بہت اہم ہو جائے گا۔ وہاں پہ حلیم عادل شیخ جو ہیں وہ انٹیریئر سندھ کے اندر محنت کریں گے، اور جو سندھ کے علاقے پنجاب سے آگے کی طرف بڑھتے ہیں وہاں پہ شاہ محمود قریشی کا بڑا اثر رسوخ ہے، اور بہت سارے ایسے سردار، بہت سارے ایسے لوگ، بہت ساری پولیٹیکل شخصیات جو انٹیریئر سندھ کے اندر کافی مقبول ہیں، وہ سارے کے سارے عمران خان صاحب کے ساتھ شامل ہونے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ تو اب ان کے جانے سے پہلے جنوری کے پہلے 15 دنوں کے اندر لوگ شمولیت کریں گے اور عمران خان صاحب کے جلسوں میں اعلانات ہوں گے۔ تو زرداری صاحب کے لیے سندھ اب مشکل ہوتا چلا جائے گا آنے والے وقت میں، کیونکہ سیلاب کے اندر نہ زرداری صاحب نظر آئے، نہ بلاول نظر آئے، نہ مراد علی شاہ نظر آئے۔ انہوں نے کوئی کام سندھ کے اندر نہیں کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی